بڑا نام اور کبھی وہ اسے مفاد عامہ کی خاطر سلب و نہب سے تعبیر کرتا ہے. اپنے استداد کو اس قسم کی فریب انگیز اصطلاحوں کے نقاب میں چھپانے کی کوشش در حقیقت اس آگ کا دھواں ہوتی ہے جو اس کے سینے کی بھٹی میں بھڑک رہی ہوتی ہے، اور وہ اسے کسی پہلو چین نہیں دینے دیتی. اس کی تلون مزاجی، اس کی وعدہ فراموشیاں، اس کی تضاد بیانیاں، اس کی مجنونانہ حرکتیں، یہ سب اس کی اندرونی تڑپ و خلش کے مظاہرے ہوتے ہیں. میں نے شروع میں کہا تھا کہ انسانوں نے حکومت کا تصور اس لیے پیدا کیا تھا کہ افراد کے جبلی تقاضوں کی تسکین کے لیے حدود عائد کی جا سکیں، لیکن یہ اس کی حرمہ نصیبی اور شہرہ بختی ہے کہ یہ تنہا عقل کی روح سے کوئی ایسا نظام حکومت آج تک وضع نہ کر سکا جو اس مقصد کو پورا کر سکے. اس مقصد کو پورا کرنا تو ایک طرف اس کا وضع کردہ ہر نظام تعمیر کے بجائے تقریب کا موجب بنتا رہا. اس کی ان ناکام کوششوں کی آخری کڑی نظام جمہوریت ہے، جس کا ڈنڈورا یہ کہہ کر پیٹا جاتا ہے کہ یہ وہ فردوس ہے جسے ابن آدم نے کھو دیا تھا، اور صدیوں کی بحران نوردیوں اور سخت پیمائیوں کے بعد کہ اب اس نے اسے دوبارہ پا لیا ہے. لیکن ابھی یہ نظام 4 قدم بھی چلنے نہیں پایا کہ خود اقوام مغرب کے مفکرین اس حقیقت کے اعتراف پر مجبور ہو رہے ہیں کہ یہ نظام بے حد ناکام رہا ہے. شخصی نظام حکومت کو اس لیے مردود قرار دیا جاتا تھا ذرا سا سکون ہو جائے. میں یہ کر رہا تھا کہ نظام جمہوریت کے متعلق خود مغرب کے مفکرین اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ یہ نظام بے حد ناکام رہا. شخصی نظام حکومت کو اس لیے مردود قرار دیا جاتا تھا کہ اس میں حکمران کے ارادے اور مرضی کو اقتدار مطلق حاصل ہوتا تھا، یعنی اس پر کوئی حدود عائد نہیں ہوتی تھی. یہی بنیادی نقص نظام جمہوریت میں بھی موجود ہے، یعنی اس میں بھی برسر اقتدار پارٹی کے ارادوں کو اقتدار مطلق حاصل ہوتا ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہوتی. سیاسی اصطلاح میں اسے سورینٹی حاصل ہوتی. اس اصل کے اعتبار سے شخصی نظام اور جمہوری نظام میں کوئی فرق نہیں ہوتا. فرانسیسی مفکر برٹرینڈ جو اپنی معروف تصنیف جس کا نام ہی سورینٹی ہے، اس میں وہ لکھتا ہے، بڑی معنی خیز باتیں یہ لوگ کہہ جاتے ہیں، زندگی کے تجربوں کا نچوڑ ہوتا ہے ان کی یہ چیز. وہ لکھتا یہ ہے کہ بعد میں تعمق یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ اگر ایک دفعہ آپ اس اصول کو تسلیم کر لیں کہ انسانی مرضی اور ارادے کو اقتدار مطلق حاصل ہو سکتا ہے، تو اس کے بعد جو نظام حکومت بھی قائم ہوں گے حقیقت کے اعتبار سے وہ سب ایک جیسے ہوں. نظام ملوکیت اور نظام جمہوریت بظاہر ایک دوسرے کی ضد ہیں، لیکن اس اصول کی روح سے دونوں کا شعوری غالب ایک ہی ہوتا ہے. جس کے ہاتھ میں اقتدار ہو یہ اصول اسے یکساں حق کے مطلق العنانی ادا کر دیتا ہے. یعنی اس اصول کے اعتبار سے شخصی نظام اور جمہوری نظام یکساں ہے، اور جمہوری نظام اس لحاظ سے اس سے بدتر ہے کہ شخصی نظام میں ایک پاگل سے واسطہ پڑتا ہے، جمہوری نظام میں 100 پاگل اکٹھے ہو جاتے ہیں. کہا جائے گا کہ شخصی نظام اور جمہوری نظام میں اس قسم کی مماثلت مغالطہ آفرین ہے
جمہوری نظام میں برسر اقتدار پارٹی اپنے اختیارات پر پابندیاں عائد کرتی ہے، ان کا اقتدار بلا حدود نہیں ہوتا، یہ ٹھیک ہے، لیکن ذرا سوچیے کہ جس پارٹی کو یہ حق حاصل ہو وہ جس قسم کی جی چاہے پابندیاں وضع کرے، جب جی چاہے ان میں رد و بدل حاصل کرے، رد و بدل کرے، اور جس وقت جی چاہے انہیں توڑ کر پھینک دے، کیا اس کے اختیارات کو محدود اور مقید قرار دیا جائے گا؟ یہ پابندیاں لگتی کب اور کس طرح ہیں اسے تو کوئی جیلا ور ہی جان سکتا ہے، لیکن کانچ کی چوڑیوں کے ٹوٹنے کی کڑکڑاہٹ تو ہر روز سنائی دیتی ہے۔ آپ کرتی گا پنجابی والے کیا میری لگتی کسی نے نہ دیکھی کہ ٹوٹتی ہوں جگ ویکتا۔ ہاں، یہ پابندیاں لگتی کب اور کس طرح ہیں اسے تو کوئی جیداور ہی جان سکتا ہے، لیکن کانچ کی ان چوڑیوں کے ٹوٹنے کی کڑکڑاہٹ روز سنائی دیتی ہے۔ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کی نشو و نما اور برومندی کے لیے ضروری ہے کہ اس کے جبلی تقاضوں کی تسکین پر پابندیاں عائد ہوں، یعنی ایسی حدود جن کے اندر رہتے ہوئے ہر فرد اپنے تقاضوں کو پورا کر سکے اور کوئی فرد اس حدود سے آگے نہ بڑھ سکے۔ اور بات یہاں تک پہنچی کہ فکر انسانی آج تک کوئی ایسا نظام نہیں وضع کر سکا جس میں یہ بنیادی مقصد حاصل ہو سکے۔ اس نے جو نظام بھی وضع کیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ لوگ یکسر حدود فراموش ہو گئے اور اکثریت کا اس طرح گلا دبا دیا گیا جس سے ان کے یہ تقاضے پورے ہی نہ ہو سکے۔ یہ انسان کی انتہائی ناکامی ہے اور اس کا نتیجہ مسلسل جہنم۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی تمدنی زندگی کا سب سے اہم اور مشکل ترین مسئلہ پرابلم یہی ہے کہ اس کے جبلی تقاضوں پر کس قسم کی پابندیاں کی جائیں، ان پابندیوں کے عائد کرنے کا حق کسے حاصل ہے اور انسان ان کی نگہداشت کس طرح کر سکتا ہے۔ انسانی فکر اس اہم ترین مسئلے کے حل کی تلاش میں سرگرداں چلا آ رہا ہے اور آج تک ناکام ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ ایسا فرض کرنا ہی غلط ہے کہ انسانی فکر اس قسم کا نظام وضع کر سکتا ہے جس میں تمام افراد انسانیہ کے یہ تقاضے اس طرح پورے ہوتے چلے جائے کہ نہ کوئی سرکش ہونے پائے اور نہ ہی مقبول اور مشہور، نہ کوئی حدود فراموشی کے سرسام کی وجہ سے پاگل ہو جائے اور نہ ہی ایسے آہنی شکنجوں میں مقبول کہ اس کا دم ہی گھٹ جائے۔ اس نے کہا کہ اس قسم کا نظام خدا کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ وہ جو اس نے کہا ہے کہ ان الحکم الا للہ، تو اس سے یہی مراد ہے، اور جو اس نے اپنے ضابطۂ ہدایت کو حدود اللہ کہہ کر پکارا ہے تو اس سے یہی مفہوم ہے، یعنی اس نے واضح الفاظ میں کہا ہے، یہ چیز بڑی غور طلب ہے، یہ صاحب اس نے واضح طور پر کہا ہے کہ حرام اور حلال مقرر کرنے کی اتھارٹی صرف خدا کو حاصل ہے اور کسی کو نہیں، حتیٰ کہ اپنی ذاتی حیثیت سے رسول کو بھی نہیں۔ قرآن میں یہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، فقہ میں تو اسے مرغی حلال اور کوا حرام کے مسائل تک محدود کر لیا گیا، لیکن اگر اس کی وسعت پر غور کیا جائے تو اس سے مفہوم یہ ہے کہ انسانی آزادی اور پابندی کے حدود متعین کرنے کی اتھارٹی صرف خدا کو حاصل ہے۔ قائد اعظم کے ناقابل فراموش الفاظ میں قرآن وہ ضابطۂ ہدایت ہے جو ہماری آزادی اور پابندی کی حدود متعین کرتا ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ یہ حقیقت روس کے ایک مفکر نے جو نازل کی حیثیت سے مشہور تھا دستویفسکی، اس نے ان چار الفاظ میں نہایت جامع حیثیت سے بیان کیا ہے کہ if there is no God, everything is possible۔ واہ واہ، کیا بات! دوسری دستویفسکی میں سمجھتا ہوں کہ اس نے جو وہاں خود مشاہدہ کیا ہے نا اپنے روس میں، وہ اس کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ if there is no God,
Everything is possible. کیا الفاظ